أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین عالم، آپ کی خدمت میں اس ادنا خادم قوم ہادی باقری حیدرآبادی حال مقیم نیو جرسی کا سلام عرض ہے. پھر سے یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم المہدی ٹی وی کے الہدیٰ پروگرام کی 10ویں قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے مسلسل تعاون کا، آپ کے اہم وقت کے دینے کا اور آپ کی ہمت افزائیوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے متعلقین کے ساتھ شاد و آباد رکھے. ظاہر ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میرے ہماری قوم کے اعلیٰ درجے کے مدح خواں ہمارے بھائی مظہر باقری بھی شامل ہو جائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ خود ہو رہے ہیں اور دوسروں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہدایت ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ وہ خاص وصف ہے جو خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے. وہ مکمل ساری مخلوق کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اور اس نے ساری مخلوق کی ہدایت کا انتظام کیا کہ جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا انبیاء میں، اور جس کا خاتم آپ کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوا. لیکن اس کے بعد سلسلہ پھر اوصیاء کا شروع ہوا کہ جس کے اول آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور جس کے خاتم الائمہ
ہمارے اور آپ کے دور کے امام حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہیں کہ جس کی آج ولادت باسعادت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے عنوان میں ان باتوں کو پیش کریں گے، بالخصوص امام وقت کے ولادت کے سلسلے میں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے ایک اور جید عالم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ قبلہ کعبہ، میں صمیم قلب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے استاد محترم قبلہ کعبہ سخاوت حسین صاحب قبلہ سنبرالوی وہ تشریف فرما ہے، لیکن قبلہ کعبہ کو کسی عقد نکاح کے پڑھنے کے سلسلے میں تشریف لے جانا ہے، وہ جلد میں ہے۔ میں اس موقع پر قبلہ کعبہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس الہدیٰ کے 10ویں پروگرام میں آپ اپنی ہدایات کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب مولانا ہادی باقری صاحب، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا الہدیٰ کے 10ویں پروگرام میں، کیونکہ آج ہمارے بھائی حجت الاسلام جناب مولانا الحاج سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ نیو جرسی کے جو امام جمعہ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ان کی خدمات ہیں، مبلغ اسلام ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں آج یہ چاہوں گا کہ آج یہ تینوں علماء کرام جناب مولانا ہادی باقری صاحب، جناب مولانا وسیم عباس صاحب اور جناب مولانا الحاج سید علی حیدر عابدی صاحب، یہ تینوں حضرات ہی آج الہدیٰ کے اس 10ویں پروگرام کو کنٹینیو رکھیں۔ میں 10ویں پروگرام بہت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور الفلاح کا پروگرام بھی جو انگلش کا ہے بڑا پروگرام جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، میں آپ تمام حضرات و خواتین کو یوم ولادت امام مہدی علیہ السلام کے موقع پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مائک میں جناب مولانا عابدی صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامات کے سلسلے میں، اور پھر مولانا باقری صاحب، مولانا وسیم عباس صاحب اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی علی محمد وطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک واولئک هم الفاسقون۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے ترجمے سے پہلے آج کی اس مبارک اور مسعود گھڑی میں آپ تمام مومن و مومنات کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ پروردگار عالم اس خوشی و مسرت کے موقع پر آج کے دن کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ سب پر نازل فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اور ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔
قبلہ آج کا یہ پروگرام جو آپ نے آرگنائز کیا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی. اور ویسے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں امت مسلمہ میں سبھی کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، مگر ہر ایک کے عقیدے میں تھوڑا بہت فرق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے، مختلف وہ ہیں. بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا. ہمارا ایمان و عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ 12 قریش سے نمائندے ہوں گے اور پہلا جو ہے اس کا وہ علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے، وہ مہدی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے. گو کہ لوگوں نے چاہا کہ امام مہدی کا وجود اس دنیا میں نہ آنے پائے، مگر پروردگار عالم نے چونکہ وعدہ کیا ہے اور اس کے وعدے کے مقابل میں دنیا کچھ نہیں کر سکتی. اس آیہ مبارکہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو ضرور بالضرور اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنائے گا، اس زمین کا مالک بنائے گا، جس صورت سے اس سے قبل کے لوگوں کو اللہ نے اس زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے، اور ان کے دین سے پروردگار عالم جو ہے ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کے دین سے بھی راضی ہوگا، اور خوف کے بعد ایک امن جو ہے وہ قائم ہوگا. اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور جن لوگوں نے شرک کیا یا کفر اختیار کر لیا وہ سب کے سب فاسق ہیں. ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام پر بعد وفات پیغمبر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور آج تک ڈھائے جا رہے ہیں، یقیناً ابھی تک تو کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ صالح حضرات کی حکومت بنی ہو اور امن و امان قائم ہوا ہو. آج اگر آپ موجودہ دور کے اندر دیکھیں، دوسری اقوام کو چھوڑ دیں، صرف اپنی ملت مسلمہ اور مسلم ممالک میں دیکھ لیں کہ مسلمان کس صورت سے قتل و غارت گری کر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قائم ہو گئیں اور امن قائم ہو گیا؟ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں اور جو مشاہدات ہیں سامنے، اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام زمانہ کے بغیر امن قائم ہو جائے گا. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اللہ نے ان کو پردہ غیب میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ جتنے ظالم ہیں وہ سب کے سب پیدا ہو چکے ہیں، اور جب آپ کا ظہور ہو تو ہر ظالم، فاسق، کافر، مشرک کو تہہ تیغ کریں، اور پھر ایک ہی دین، وہ دین جو رسول اللہ لے کر کے آئے، اس کا پرچم بلند ہو، امن و امان قائم ہو، فحاشی ختم ہو، ظلم کا دروازہ بند ہو، اور ہر ظالم کی فرے کردار کو پہنچے. ہم یہاں پر ایک حدیث کا سہارا لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من اهل بيتي يواتر اسمه اسمي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. کہا کہ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے اور صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی پروردگار عالم اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا ظہور ہو، اور وہ ان کے اہل بیت میں سے ہوں گے جن کا نام آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہوگا، جن کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور اس کائنات کو عدل سے وہ اس صورت سے بھریں گے جس صورت سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. تواتر کے ساتھ لا تعداد احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر طرف فسق و فجور ہوگا، اور مساجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں وہاں پر قتل و غارت گری ہوگی، اور مساجد جو ہیں مثل شاہوں کے محلوں کے مزین کی جائیں گی، گولڈ کے ذریعے سے ان کو سجایا جائے گا، اور وہاں پر نمازی آپ کو نظر آئیں گے مگر عبادت میں ان کے اخلاص نہ ہوگا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دست و گربا کرے گا، عورتیں جو ہیں مردوں کا لباس پہن کر کے مثل مرد کے ہو جائیں گی،
اور یہ شناخت ممکن نہ ہوگی کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. یہ ہم ہر روز مشاہدہ ہوتا ہے موجودہ ماحول کے اندر کہ اور بعض مرتبہ اتنی نظریں جو ہیں وہ خطا نہیں کھاتی مگر دیکھنے میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھائی صاحب آ رہے ہیں مگر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں بھائی صاحب نہیں ہیں, کوئی محترمہ ہیں یا کسی محترمہ کو بھائی صاحب سمجھ لیا گیا لیکن دیکھنے میں آیا کہ نہیں وہ بھائی صاحب محترمہ نہیں ہے بلکہ وہ بھائی صاحب ہیں. تو ایسے حالات کا روزانہ مشاہدہ ہوتا ہے. تو پھر وہ کون سا دن ہے؟ یقیناً اگر صاحبان ایمان قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان کو ثبوت فراہم ہو جائے گا. اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کر لیں مگر اس کے معانی و مطالب کو نہ سمجھ پائیں, اور اگر معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے کریں, جو حقیقت ہے اس کو ہم فراموش کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تمام علوم موجود ہیں, امام مہدی علیہ السلام کے تمام آثار ہیں, متعدد آپ کے وجود کے اوپر آیات دلیل کرتی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد احادیث گواہ ہیں اس بات کی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا چکے, انہی کی اولاد, انہی کی نسل اور فرزند حسین ابن علی, امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے. بعض حضرات جو ہیں وہ عقائد کی بنا کے اوپر مختلف قسم کی روایت نقل کر دیتے ہیں, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں اس چیز کا یقین کرنا چاہیے کیا وجہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عرصہ قید میں رکھا گیا کہ پہلے وہ اپنے بابا کے ساتھ قید میں رہے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ, اور اس کے بعد میں خود وہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود نہ ہو, مگر پروردگار عالم کو جب اپنا وعدہ پورا کرنا تھا تو اس نے قحط نازل کیا, آسمان سے پانی برسنا بند ہوا, زمین سے دانہ اگنا بند ہوا, پبلک پریشان ہوئی, اور آخر میں وہ بادشاہ وقت کے بعد شکایت لے کے آئیں کہ اب کوئی علاج کرو. تو اس وقت ایک راہب جو ہے وہ میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر ہے, میں یہ کام انجام دیتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنی مٹھیوں کو پھیلایا اور بارگاہ اہدیت میں دعا کی, بارش ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے. لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کا دین سچا ہے. جب لوگ دین بدلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت بادشاہ پریشان ہوا کہ میری حکومت کا کیا ہوگا, کیونکہ میری حکومت تو بنام اسلام ہے. تو اس وقت کسی نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج کیا جائے. تو اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس وقت علاج بتلائے. 250 سال کا بڈھا تلاش کیا گیا, وہ آیا, اس نے کہا کہ میں گواہی تو دوں گا, پتہ بھی بتا دوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہ لکھ کر کے دو کہ مجھ کو اور میرے خانوادے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کس قدر خوف زدہ تھے. اس شخص نے اس وقت یہ کہا کہ میں خود بادشاہ ہوں اور میں تم کو لکھ کر کے دیتا ہوں, تمہارا خانوادہ محفوظ رہے گا. تب کہا کہ اگر آل محمد میں کوئی فرد باقی ہے تو نہ قحط ہوگا اور نہ ایسی پریشانی ہوگی, آل محمد میں سے کسی کو تلاش کرو. تو اس وقت اپنے ہی محل کے تہ خانے کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کو خلیفہ وقت نے قید کیا تھا, ان کو بلوایا گیا. تو اس نے یہ شرط رکھی کہ میں ان کو بلواتا ہوں, اگر انہوں نے علاج کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا. کہا کہ ان کی محبت میں تو ایک کائنات خلق ہوئی ہے. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا, کہا فرزند رسول دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دادا کا دین جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے, لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں, اور یہ غیر مذہب راہب جو ہے اپنی طرف لوگوں کو ملتفت کر رہا ہے. آپ نے اس راہب کو بلایا, کہا تم بارش کرا سکتے ہو؟ کہا کہ کرا سکتا ہوں. کہا جاؤ صحرا میں اور دعا کرو. وہ دعا کرتا ہے, ابر آ جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ اس ابر کو واپس کر دیا. اس کے بعد میں پھر اس نے بلایا, پھر آپ نے واپس کر دیا. 3 مرتبہ واپس کرنے کے بعد راہب کو بلوایا, اس سے مصافحہ کیا, جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ لے لیا, اور اس کے بعد میں کہا کہ اب جا اور دعا کر اور بلا کے دکھا. اس میں طاقت نہیں تھی, نہیں بلا سکا. تب آپ نے فرمایا کہ میں بلا سکتا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے بلایا, ابر آتا ہے اور آپ اشارہ کرتے ہیں مختلف شہروں کی سمت. خلیفہ وقت پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں صرف تمہارے علاقے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں, کہاں کہاں پانی کی ضرورت ہے. چنانچہ ابر گئے اور آخری ابر جو ہے وہ
اس علاقے میں جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام قادمین کے علاقے سامرہ کے علاقے میں، وہاں کے اوپر لوگوں کو کہا اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، اب یہ برسے گا۔ جب خوب پانی برسا، جل تھل ہو گئی، تب خلیفہ وقت کو بھی ندامت ہوئی کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے میں رکھوں، آپ کو رہا کیا، اور یہی سبب بنا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا۔ جب آج کی شب آتی ہے، یعنی 14 شعبان، شب نیمہ شعبان جس کو ہم کہتے ہیں اور شب رات کہتے ہیں، اس شب میں آپ کی پھوپھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی گھر کے اوپر موجود تھی۔ جب وہ گھر جانے لگی، اپنے اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان آج آپ میرے گھر پہ قیام کریں۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میرے یہاں فرزند آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو نرجس خاتون کے یہاں ایسے کوئی آثار نہیں دیکھے۔ تب آپ نے فرمایا پھوپھی جان وجہ یہ ہے جس صورت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے لیے خطرہ تھا، ایسے ہی میرے فرزند کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ جس صورت سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے حمل کو جو ہے ظاہر نہیں ہونے دیا، اسی صورت سے میرے فرزند کے حمل کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس وقت آپ کی پھوپھی نے قیام کیا، اور صبح طلوع فجر کے وقت جس وقت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تب آپ نے وٹنس کی۔ امام مہدی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا، اور یہ راز رہا اس وقت تک جب تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نہ ہو گئی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جعفر کے نام سے، جن کو جعفر کذاب بھی کہا جاتا ہے، بعد میں ان کا نام جعفر تواب ہو گیا۔ جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، چونکہ وہ حاکم وقت کے قریب تھے، اور یہ ہوا تھا کہ بھئی ان کے کوئی وارث نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جعفر جو ہیں اب ان کو امام مانا جائے اور یہ نماز پڑھائیں گے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے وہ گئے، تو ایک بچہ پردے سے باہر آیا اور دامن پکڑ کے کہا کہ چچا آپ پیچھے جائیں، یہ میرا حق ہے، میرا نام مہدی ہے، میں ان کا فرزند ہوں، اور مجھے کو یہ حق ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ امام مہدی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ خبر خلیفہ وقت کو پہنچی۔ خلیفہ وقت نے اپنے کارندے ہر جگہ کے اوپر بھیجے، مگر امام علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے۔ وہ سرداب جہاں کے اوپر ہم لوگ زیارت کرتے ہیں سامرہ میں، جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہاں سے امام زمانہ غائب گئے، مختلف ایسے اوقات آئے کہ امام زمانہ ظاہر ہوئے اور فوجیں ان کی جو ہے پیچھا کیا، مگر امام مہدی ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ مومنین کو ان کی زیارت ہوتی ہے، جو روایات بتاتی ہیں کہ جو لوگ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ان کی زیارت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو یقیناً امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ حج کے اوپر جاتے ہیں تو یقیناً امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، مگر آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا تو مکے کے اندر ہوگا، 313 آپ کے ساتھی ہوں گے، اور اس کے بعد میں اور لوگوں کا اضافہ ہوگا، مگر جو اصل آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے وہ 313 پوری دنیا سے ہوں گے۔ اور جب امام کو لوگ دیکھیں گے چاہنے والے، تو اس وقت حیران ہوں گے، ان سے تو ہماری کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے۔ جس صورت سے ہم امام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، ویسے امام بھی اپنے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، مگر مجبور ہیں اللہ کی منشا کے سبب سے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یقیناً امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ یہ زمانہ جو اس وقت پرآشوب دور ہے، اور جہاں کے اوپر مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، احادیث پیغمبر کو پس پش ڈال دیا، کہیں پر آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ کسی امام زمانہ کے عقیدہ رکھنے والے کو قتل کیا جائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے صاحبان ولا کو قتل کیا جائے، یا وہ کافر کہلائیں، یا ان کو شرک کا ان کو الزام لگایا جائے، جب تک کہ امت مسلمہ اپنی اصلاح نہیں کرے گی اور قرآن فہمی ان میں نہیں آئے گی، اس وقت تک کہ امن قائم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی مسلم ملک کو لے لیجئے، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں وہاں کے اگر واقعی حالات کو دیکھیں کہ یہ مسلم کنٹری ہو سکتی ہے۔ آج اسلام برباد ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، ختم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ جو اسلام کے ٹھیکیدار اپنے کو سمجھتے ہیں، آج وہی دوسروں کے عقائد کے اوپر تنقید کر کے اور ان کو کافر و مشرک کہہ کر کے قتل کر رہے ہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کیجئے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں
ایسے بعض واقعات ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا جس بستی میں جاؤ اگر وہاں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں تو ان سب بھائیوں کو مسلمان سمجھو اور ان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو. جب سب کے سب صاحبان ولا اذان کے وقت مسجدوں میں جاتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جس صورت سے ملت اسلامیہ اسلام کے قوانین کی پابندی کرتی ہے اس سے زیادہ صاحبان ولا جو ہیں وہ قوانین اسلامی کی پابندی کرتے ہیں. اگر یہ جرم ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور آپ نے اپنا نائب بنایا ہے میدان غدیر میں اور ہم نے اسے تسلیم کیا ہے تو یہ جرم نہیں ہے. آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اگر ہم نے قبول کیا ہے تو آپ نے قبول کیوں نہیں کیا. اور یقیناً یہ اس کا حساب اللہ کے یہاں لیا جائے گا، کہیں اور نہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً ایک دن ان کے انصاروں میں شمار ہوں گے. میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو منتظرین امام زمان میں شمار فرمائے اور ان کے ظہور کے وقت ان کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرمائے. پروردگارہ آج کے دن اس جہان میں امن کو قائم فرما، بالخصوص سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین اور شام میں امن و امان کو قائم و دائم فرما. محبان آل محمد کی ان ممالک میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے پروردگارہ اس سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ قبلہ کعبہ، آپ نے اس طرح سے جامع و معنی انداز میں ہمارے وقت کے امام کی ولادت باسعادت پر اور پھر حالات ولادت اور بعد میں ہونے والے حالات پر آپ نے روشنی ڈالی اور حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ فرمایا. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کے سائے کو قوم کے سروں پر سلوسی ساتھ سلامت رکھے اور آپ کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے. ناظرین کرام، اس طرح سے ہادی برحق اور ہمارے وقت کے امام کا ذکر ہوا جو آج کے لیے ایک گویا فریضہ ہے ہمارا کہ ہم حضرت پر توجہ کریں. آج حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے، مگر یہ کہ اس پروگرام کے لحاظ سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم مسلسل گفتگو ہدایت کے عنوان پر کر رہے ہیں اور یہی کوشش ہے کہ ہدایت خود بھی حاصل کریں، دوسروں تک بھی ہدایت پہنچائیں اور پھر اپنے کنبے والوں کو اصل ہدایت پہنچائیں. اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ کچھ باتوں کو جو ابھی تک پیش کیا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں پر کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہدایت کا جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس پر نظر رہے، اور جو اللہ نے انتظام کیا تو وہ دو لحاظ سے، ایک تو ایک اس نے کتاب بھیجی اور ساتھ میں محلے میں کتاب کو بھیجا. چنانچہ ہر دور میں یہ رہا اور پھر اس کا اختتام ہمارے نبی کی ذات پر ہوا کہ جہاں پر یہی تھا کہ صرف کتاب نہیں تھی بلکہ ساتھ میں محلے میں کتاب بھی تھے اور وہ حضور اکرم کی ذات تھی. جب حضور اکرم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حکم خدا سے انہوں نے یہی فرمایا کہ دیکھو ابھی تک یہ دو کرسیاں تھی گویا، ایک پر قرآن تھا ایک پر میں تھا، تو جس کرسی پر قرآن تھا وہ تو اسی قرآن ہی رہے گا اس کرسی پر، لیکن یہ دوسری کرسی خالی ہو رہی ہے اور اب اس کرسی پر میری جگہ پر میرے اہل بیت ہوں گے، لہذا تم کو اب اہل بیت سے رجوع ہونا ہے اور ان سے قرآن کو سمجھنا ہے. یہی ہے. اب یہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم کو قرآن کافی ہے. اب آپ دیکھیں یہ کافی کی بھی جو بات ہے کہ کہتے ہیں کہ کافی کوئی چیز جب ہوتی ہے اس کا استعمال آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری بھی زبان میں ہوتا ہے کہ کافی کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کہ دو ایک ہی قسم کی ایک ہی
جنس کی گویا چیزیں پیش کی جائیں، تو اس میں سے ہوتا ہے کہ ایک کو لے لیں، اس کے بعد پھر ویسی چیز پیش کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں ایک کافی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر مثلا کہیں پر آپ تشریف لے گئے، کسی نے آپ کو مدعو کیا اور پھر یہ کہ مثلا آپ کی خدمت میں ایپیٹائزر پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا ایک چیز ایپیٹائزر کے طور پر، اب اس کے بعد پھر اس نے دوسرا ایپیٹائزر جیسے پیش کیا تو آپ نے کہا کافی ہے، تو کافی ہے کا مطلب ہے کہ ایک ایپیٹائزر کافی ہے اور دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ کہہ دیا کافی ہے تو اب آپ کی خدمت میں کھانا بھی نہ پیش کریں، اس کے بعد کوئی بیوریجز بھی پیش نہ کریں اور یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے لہٰذا آپ دوسری چیز ہم پیش نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے ایک خاص صنف میں ایپیٹائزر کے تعلق سے کہا، بس ایسا ہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی دو چیزیں تھیں، ایک تھا قرآن اور دوسرے معلم قرآن، ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں پر قرآن کو لینے کے بعد جب حضور اکرم اہل بیت کو پیش کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، تو یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، لیکن کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے یعنی یہ کہ ہدایت کے لیے جو کتابیں ہیں ان میں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اب ہم کو توریت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو زبور کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو انجیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو معلم کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہدایت کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی انسان سمجھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت گویا وہ حضور اکرم کے بعد ہدایت کے ذمہ دار ہیں، تو ان تک پہنچنے کے بعد ہدایت حاصل ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں اور دونوں سے بھی وابستہ رہنا ہے۔ ہمارے یہاں دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ نے کہہ دیا کہ اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، تو اب اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا اس سلسلے میں جو واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں رہے۔ اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا کوئی قرآن کو لے لے اور اس کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دے، اور یا پھر یہ کہ اہل بیت کو لے لے قرآن کو چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب دونوں کو بھی بہرحال لینا ہے اور ان سے وابستہ ہونا ہے۔ اب یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا لینا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قبلہ کعبہ بھی تشریف فرما ہے، جہاں جہاں احادیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھو یا قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تو وہاں پر یہی مفہوم ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کی زبان عربی ہے مثلا، تو ان کے لیے ہوگا کہ وہ پڑھیں گے اور اس کے معنی سمجھیں گے، اگرچہ کہ اس کو سمجھنا، اس کی تفہیم ان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ دوسرے لوگ جن کی عربی زبان نہیں ہے تو ان کے لیے صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف قرأت کرنا نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یعنی مقصد قرآن تو حاصل نہیں، مقصد قرآن تھا ہدایت، تو وہ تو اس وقت ہوگا جب اس کو سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے عالم اسلام میں جو کیفیت ہے کہ پورا زور صرف کر رہے ہیں صرف اور صرف قرأت کرنے کے اوپر۔ یہ آپ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ صاحب کہ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ قرآن کے خلاف میں عمل کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے وہ چونکہ صرف پڑھ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے۔ یہ صحیح ہے کہ ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، اصل مقصد قرآن ثواب نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے۔ میں نے گزشتہ مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں، ایک ہے ضمنی فائدہ اور ایک ہے حقیقی فائدہ۔
یہ تو ضمنی فائدے تو وہ ہیں قرآن کے کہ مثلا اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کے جو ہے تلاوت کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہ اس کی ہوا مریض کو دینے سے شفا ہوتی ہے، بہت سی برکتیں اس میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ضمنی فائدے ہیں. حقیقی فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا. تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیے دنیا کے وہ بڑے بڑے افراد جنہوں نے واقعی ترقی کی اور جنہوں نے قرآن سے استفادہ کیا، تو ان کی تاریخ آپ دیکھیے، یہی ملتا ہے کہ انہوں نے صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو سمجھا ہے. تو اب وہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر اقبال، جس کو حکیم مشرق کہتے ہیں، تو وہ ان کے تعلق سے یہی ملتا ہے. ان کے سوانے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے جوان ہو چکے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. صبح کے وقت قرآن پڑھتے تھے نماز فجر کے بعد. تو ان کے والد بزرگ آ رہا ہے. انہوں نے دیکھ کے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور سن کے وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر اسی موقع پر پھر یہ جب پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آگے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. مختصر ہے کہ تیسرے دن بھی جب یہ ہوا تو اب ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ابا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سے میں نے عرض کیا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوال مجھ سے بار بار کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ تم کہہ تو رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی آثار نہیں ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مثلا تم کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، کوئی اخبار پڑھتے ہیں، اور اس اخبار میں جب کوئی تم رپورٹ پڑھتے ہیں، مثلا اس اخبار میں جو ہے اگر تم کو نظر آیا کوئی خوشی کا معاملہ، کوئی خوشی کا واقعہ نظر آیا، اور ایسی بات کہ مثلا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ساری ہے، تو تمہارے چہرے سے خوشی ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوز تم پڑھ رہے ہیں. یا پھر یہ کہ کبھی اگر کوئی غم کی اطلاع آئی نیوز میں، تو تمہارا چہرہ خود بتاتا ہے کہ کوئی معاملہ غم کا ہے، تم اخبار میں یہ پڑھ رہے ہیں. ان کے والد نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پڑھ رہے ہیں روز، لیکن کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہو رہا ہے تم سے، یعنی ایسے کوئی آثار ہی نہیں نظر آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ تم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھو. تو اس کے بعد کہتے ہیں بس وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد اب یہ ہوا کہ میں اس کو سمجھ کے پڑھنے لگا، اور اسی کی وجہ سے میری زندگی میں پھر انقلاب آیا کہ جس کے بعد پھر اقبال واقعی اقبال بن گئے. تو اب یہی ہے کہ جو اثر ہوتا ہے قرآن سے یا قرآن کی تلاوت سے، تو وہ اس کو مفہوم کو سمجھنا ہے. میں نے کہا ترجمہ ایک ہے پہلی منزل، پھر اس کے بعد کی منزل ہے اس کے مطالب کو سمجھنا، تفاسیر پہ نظر رہے جی، کہاں پر نازل کب ہوئی کون سی آیت، پھر کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا بیک گراؤنڈ تھا اور شان نزول کیا تھا جی. تو اس کے لیے معلم کتاب کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے جی، اس سے رجوع ہو. اب اس میں یہی ہے کہ یہ تو ہوگا مثلا اقبال بھی جیسے ہے نا کہ انہوں نے ترجمے کو پڑھا اور جو بھی تفسیر پڑھی اور اس کے بعد کوشش کی تو ان کی فکر بلند ہوئی. لیکن اب یہ ہے کہ صرف بات اسی پر ختم نہیں ہے. اب یہ ہے کہ قرآن صرف یہی نہیں بناتا ہے کہ مثلا اچھے مفکر بن گئے وہ قرآن نے کیا نہیں. اس کے بعد آگے کی منزلیں یہ ہے
کہ قرآن جو ہے صرف ایک اچھا انسان نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ انسان بناتا ہے کہ جس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے. سمجھے آپ، وہ اصل ہے. اب یہ سوال کہ ڈاکٹر اقبال کس حد تک اس طرح سے انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں یا ان کے چاہنے والے کہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ قرآن کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی دنیا و آخرت دونوں بھی کامیاب ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں، اس طرف توجہ کرنا ہے، قرآن کو سمجھیں تو اب وہاں پر یہ بات سامنے آئے گی. تو قرآن ہی سے پوچھیں. تو قرآن مجید میں ابتدا ہی میں قرآن مجید نے جو بات کہی، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، کہ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اور یہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا و آخرت کامیاب ہوئی. یعنی وہی جو ابتدائی آیت سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی، اس میں ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے پاس سے ہدایت حاصل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مفلحون ہیں. اور اس سے پہلے بھی عرض کر دیا گیا کہ فلاح کے معنی ہے یجمع خیرت دنیا والآخرہ، کہ جہاں پر ایسی کامیابی جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھی کامیابی جمع ہو جائے. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ ہیں. یعنی یہ کہ آپ قرآن سے پوچھیں کہ کون ہے، اپنے سے نہ اختیار کریں اور گڑھ نہ لیں اور کہہ دیں کہ بس یہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب ہے. نہیں، میں نے کہا اصل اگر ہدایت قرآن سے حاصل کرنا ہے تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا. تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہیں. تو اس کی ابتدا اس طرح سے جو ہوئی کہ کا ھدی للمتقین، کا اہل تقویٰ بیان کیا گیا کہ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت کامیاب ہونے والی ہے. تو اب یہ کہنے کے بعد چونکہ یہ اہم صفت ہے، تو اب خداوند عالم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، قرآن نے وضاحت فرمائی، اور اس نے 6 صفات پیش کی. چنانچہ پہلی صفت یہ پیش کی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو کہا گیا جن کی دنیا آخرت کامیاب جو متقین ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو متقی ہے، پہلی صفت ہے کہ وہ انسین، یعنی غیب کے جو شہود نہیں بلکہ غیب کی منزل میں ہو. یعنی ایسی حقیقتیں جس کا تعلق غیب سے ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو وہ لوگ جو غیب کی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے. یعنی وہ لوگ جن کی دنیا آخرت کامیاب ہونے والی ہے، یعنی جو متقین ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے. یعنی وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہوں گے جو غیب پر ایمان نہیں بلکہ اس پر شک کرتے ہوں. اگر کہیں پر آپ کو کچھ ایسے افراد مل جائیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم غیب پر ایمان نہیں رکھتے، تو قرآن کی روح سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی دنیا و آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہو، شک نہ ہو. اب غیب کیا ہے اس کی وضاحت آگے ہوگی. تو یہ پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو پڑھنے والے، ادا کرنے والے، اس کو کا قیام کرنے والے. یہ دوسری صفت ہے. یہ بھی ہے قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی دنیا آخرت کامیاب ہوگی جو نماز کا خیال رکھے. اور کہا گیا کہ یہ دو ہی نہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
اور پھر یہ کہ جو کچھ کہ ان کو ان کے رب نے عطا فرمایا ہے وہ اس کو روک نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کا انفاق کرتے رہتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. وہ جو کچھ کہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں. اب وہ جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، مثلا ان کو دولت عطا ہوئی ہے تو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں کرتے بلکہ وہ محتاجوں تک پہنچاتے ہیں. اگر ان کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے تو وہ علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اگر حکمت عطا ہوئی ہے حکمت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ یہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ کہ ان کو رزق ملا ہے. اور پھر چوتھی صفت بیان کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی سے خطاب ہو رہا ہے، کہیں گے اور پھر متقین وہ بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی دنیا آخرت کامیاب ہونے والی ہے کہ جو اے حبیب آپ پر جو میں نے نازل کیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. واہ. جو کچھ کہ آپ پر میں نے نازل کیا ہے نا اس پر بھی ایمان رکھتے، اس پر شک نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک ومن قبلک، اور پھر یہ کہ جو آپ سے پہلے جو میرے نمائندے آئے ہیں دنیا میں، جو سابقہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، ان پر بھی جو میں نے نازل کیا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے انبیاء ان پر جو نازل ہوا ہے. یعنی اسلام کہ وہ مذہب نہیں ہے جو مثلا آ کے کہہ رہا ہے کہ بس ہم آ گئے اور کوئی نہیں ہے دوسرے. یعنی قرآن دوسروں کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور پھر دوسرے انبیاء کا جو ہے ان کا احترام بھی بتاتا ہے، ان کی ہدایتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو وہ ان کو بھی دیکھنا ہے. بس یہ ہے کہ اب اگر اس میں امینڈمنٹس آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قابل ہدایت نہیں ہے، لیکن جو حقیقی چیزیں ہیں تو وہ بھی اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے. اور کہا گیا اب چھٹی صفت یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو ابھی تک تو بات ایمان کی ہو رہی تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ جو بھی خیر و خیراتیں کرتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، سابق انبیاء پر ایمان، اور آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. بے شک. اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ کہ وہ تو اور زیادہ بلند منزل ہے. بے شک. جی ہاں. تو کہا گیا اب یہ 6 صفات جن میں ہوتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے پاس سے ہدایت حاصل ہوئی ہے، اور یہ لوگ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں بھی کامیاب ہوئی ہے، کامیاب ہوگی. تو اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے کہا کہ اس کو فکر ہے ہدایت کی تو وہ اس پر توجہ کریں. اس سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ وہ لاکھ کہتے رہیں، کسی اور چیز کو حاصل کر لے کہ ہم کامیاب ہیں، نہیں ہوں گے. چنانچہ اس سلسلے میں پھر میں آگے اور آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا. اس موقع پر ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے بھائی مظہر باقری ہیں جو ماشاءاللہ خداداد صلاحیت کے حامل ہیں. بہت ہی انہوں نے اللہ کے اور مولا کے کرم سے حافظہ، مضبوط حافظہ پایا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی زیرک ہیں اور صاحب نظر ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کا مادہ ہے اور ان باتوں کو پیش کرتے ہیں بہت ہی سلیقے سے، اشعار میں یا پھر اس کو کی تشریح کرتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں الہدا کے اس 10ویں پروگرام میں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر وہ اپنی فکر کو نثر و نظم میں پیش کریں. بسم اللہ. ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس پروگرام کا آلموسٹ وقت ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد سے مولانا ہادی باقری صاحب پھر کچھ عرض کریں گے. تو چنانچہ 2 خطے ملاحظہ فرمائیے ولادت بسعادت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں جو مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ اور مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ اور الحاج ماجد موسی صاحب نے فرمائش کی. اسی لیے ملاحظہ فرما لیجئے کہ نبی کا حسن علی کا جلال قائم ہے. نبی کا حسن علی کا جلال قائم ہے. جہاں میں سورہ کوثر کی آل قائم ہے، جہاں میں سورہ کوثر کی آل قائم ہے. نہ ہو امام تو پھر وارث کتاب ہے کون؟ جواب لاؤ ہمارا سوال قائم ہے.
न हो इमाम तो फिर वारिस किताब है कौन? जवाब लाओ, हमारा सवाल कायम है। मेरे मोहतरम सुनने वालों, आज ये जो विलादत बसादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ईद मना रहे हैं 15 शाबान को, क्या ये ईद उनकी ईद है जो इमाम की गैबत पर यकीन नहीं रखते? नहीं। तो फिर क्या ये उनकी ईद है जो इमाम के ज़हूर का इंतज़ार नहीं करते? नहीं। तो फिर ये क्या उनकी ईद है कि सारे दुनिया के मुसलमानों की ईद है? नहीं। तो फिर किसकी ईद है? सुनो, जो अहले बैत पर सब कुछ निसार करते हैं, जो अहले बैत पर सब कुछ निसार करते हैं, नबी की बात का जो एतबार करते हैं, हर एक को ये शहादत तो मिल नहीं सकती, उन्हीं की ईद है जो इंतजार करते हैं। चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए, कासे दिल्ली हाजिर है तेरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमाया कि इंतहाई जज्बात के साथ और खुलूस के साथ दिल से बातों को हमारे भाई ने मसद बाकरी ने खिदमत में पेश किया। ज़ाहिर है कि मैंने अर्ज़ किया कि आज ये तो खुशी का दिन है और मौका ही है कि हम अपने इमाम को याद करें। चुनांचे इसी लिहाज से मैं भी आपकी खिदमत में वही पहली सिफत की फिर और मज़ीद वजाहत करूँ, जहाँ पर कहा गया कि कामयाब होने वाले दुनिया आखिरत जिनकी कामयाब होने वाली और हिदायत पाने वाले हैं वो मुत्तकीन हैं। और उनकी पहली सिफत है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। यानी कामयाबी के लिए एक शर्त ये भी है कि वो गैब पर, अनसीन रियलिटीज़ के ऊपर वो यकीन यानी ईमान रखें, उस पर फेथ हो उनका। अब यहाँ पर यह है कि इसकी भी वजाहत होनी, मैंने जैसे इस किया कि इस प्रोग्राम में ये है कि जहाँ पर बात को सिर्फ सुनाना नहीं है मकसद, बल्कि उसको समझाना है। और इसी सिलसिले में यही है कि आपकी खिदमत में हम कोशिश करेंगे इसको वैसे ही बात को पेश करें, और फिर ये भी उम्मीद है कि आप तवज्जो फरमाएंगे इसको। और फिर बाद में ये है कि अगर मसलन कोई आपको डाउट रहा, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है 7324760357, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये इल्मी लिहाज से मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि गैब का मैंने इस किया कि अनसीन यानी ऐसी चीज़ जो नज़र ना आती हो। ज़ाहिर है कि इंसान में जो चीज़ें हैं वो आप जानते हैं कि हवा से खमसा अल्लाह ने अता किया, यानी इसमें कहा गया कि बासेरे की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सामे की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, शामे की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, जायक़े की सलाहियत, चखने की सलाहियत, और लामेसे की सलाहियत यानी छूने की सलाहियत। इंसान किसी भी चीज़ को मसलन समझना चाहता है तो इन 5 ज़राए में से किसी न किसी ज़रिए को इख्तियार करता है। तो उसके ज़रिए से तो देखने का भी एक मसला है। तो जो चीज़ देख के इंसान समझता है तो उसके लिए ये लफ्ज़ कहा जाता है कि ये मुशाहिदे की चीज़ है, यानी उसको देखा जा सकता है, देख के पता चला जा सकता है कि मसलन ये क्या चीज़ है, कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसके साइज़ क्या है, दूसरे चीज़ें सारी बातें देखने से ये देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये मुशाहिदा है। तो अब दुनिया में 2 ग्रुप हैं। एक वो है जो कहते हैं मुशाहिदा ही सब कुछ है, बस मुशाहिदा जो चीज़ देख लें बस वही है और उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, ये एक तबक़ा है। तो दूसरा तबक़ा है जो कहता है कि नहीं, चीज़ों को जो है देखना ज़रूरी नहीं है उसके होने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं लेकिन वो देखी नहीं जा सकती हैं, लेकिन उसको समझा जा सकता है। तो अब वहाँ पर कहा गया है कि ये 5 तो चीज़ें हैं
لیکن یہ کہ ایک چیز اللہ نے عطا کی ہے جس کو عقل کہتے ہیں. یعنی اب کسی چیز کو انسان سمجھتا ہے عقل کے ذریعے، جو یہ پانچوں حواس خمسہ اس سے ہٹ کے عقل کو استعمال کر کے انسان سمجھتا ہے. تو اب وہاں پر یہی ہے کہ یہ اگر انسان سوچے کہ صاحب یہ دونوں میں سے کون صحیح ہے، یعنی وہ جو مشاہدے کے کو ماننے والے وہ صحیح ہے یا جو ہے یہ غیب کو ماننے والے صحیح ہیں، تو وہاں پر یہی ہے. بات بالکل سمجھنے کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں میں نے اس کیا نا، اس کے لیے کوئی مذہب کا ہونا، کسی مقام کا، کسی زبان کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو عقل، یعنی عقل سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بغیر دیکھے اس کو مانتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں. جی مثلا فرض کیجئے کہ اگر مثلا کسی شخص کو بخار آیا، اب وہ بخار جو اس کے بدن میں ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اگر معلوم کرنا چاہے کہ صاحب اس کے بدن میں بخار ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کس درجے کا ہے، کس منزل پر ہے، تو اب اگر کوئی اس کو معلوم کرنا چاہے اور اپنی صرف آنکھوں کو استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو علم نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے. جی مگر پھر کیسے معلوم کرتے ہیں کہ شخص کو بخار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر تھرمامیٹر جو ہے یوز کرے، اور سمجھیے ایک ریگولر تھرمامیٹر ہے جو مرکیوری سے وہ معلوم کرے، تو اب وہ مثلا منہ میں رکھے یا بغل میں رکھے کرے، تو وہ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، اب وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بخار ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تھرمامیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، تھرمامیٹر میں کیا اس کا بخار تھرمامیٹر میں آ گیا؟ بخار تو بدن ہی میں تھا. وہ اب تھرمامیٹر میں کیا آیا ہے؟ آپ تھرمامیٹر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر یہ ہے کہ تھرمامیٹر میں ایک مرکیوری لیول ہوتا ہے، اس کا لیول تھا، اب وہ لیول مثلا بڑھ گیا، تو اب جہاں تک وہ پہنچا آپ نے اس کے لحاظ سے اندازہ لگایا کہ مثلا 100 ڈگری کا ہے یا 101 ہے 100. اب وہ جو کہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے مرکیوری لیول کو دیکھ رہے ہیں، بخار کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کو بخار ہے؟ تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ پھر وہی عقل نے فیصلہ کیا. یعنی عقل کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ عقل یوں فیصلہ کرتی ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ اثر کو دیکھو اور مؤثر کو پہچانو. یعنی ایفیکٹ اور کاز کا جو رول ہے، تو کاز اس کے بعد اس کا ایفیکٹ، تو ایفیکٹ کو دیکھو اور کاز کو پہچانو. یعنی ہے کہ اثر کو دیکھو اور مؤثر کو پہچانو. یہ اثر بتا رہا ہے اس کا مرکری لیول بننا کہ اس کا اصل میں بخار کی وجہ سے یہ لیول بڑھا، تو وہ ایک ریلیٹیو جو ہے گویا وہاں پر کمپیریزن ہے، وہ تناسب ہے، مناسبت سے آپ نے دیکھا. اور اس کے تو عقل اب یہاں پر معلوم ہوا کہ صاحب ہم عقل سے بھی سمجھتے ہیں، نسبتوں کے لحاظ سے اثر کو دیکھ کے مؤثر. بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب دیکھیے آپ، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اب دنیا میں یہی ہے کہ اب وہ جو غیب کی چیزیں ہیں، بالخصوص جس میں پہلی منزل خداوند عالم کی ہے، کہ خداوند عالم بھی وہ آنکھوں میں ہمارے دکھائی نہیں دے سکتا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ میٹر نہیں ہے، میٹر کا خالق ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو اس کو سمجھ رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہی ہے کہ عقل کو استعمال کر کے سمجھ رہے ہیں. تو وہی اثر و مؤثر کا فارمولا. تو جیسے ہم نے مثلا بخار کو سمجھا، وہ تھرمامیٹر کو دیکھ کے اس میرکری لیول کو دیکھ کے اثر کو دیکھ کے مؤثر کو سمجھا، تو ہم بھی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس اثر کو دیکھو، اس پوری کائنات کو دیکھو کہ جو کائنات مثلا بنی ہے، کائنات جو چل رہی ہے، اس اثر کو دیکھو، اس کے مؤثر یعنی اس کے بنانے والے خدا کو سمجھو. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی غیب ہے، لیکن یہ کہ وہ بتا رہا ہے. بہت سی میں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں، یہ بات اہم ہے جس کو بہرحال ہم کو اس پر توجہ دینا ہے. آگے بھی ہم اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ میں نے کہا وہ لوگ جو مادین ہیں، مثلا مذہب نہیں مانتے ہیں، وہ صرف کہتے ہیں، تو ان کے سمجھانے کے لیے بھی باتیں ہیں. اور پھر وہ لوگ جو مذہبی ہیں، اب جو مذہبی ہیں جو کہتے ہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے، ہم غیب کو مانتے ہیں، عقل سے مانتے ہیں.
تو اب وہ ہیں جیسے مثلا مسلمان ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ غیب کو مانتے ہیں. تو اب وہ اگر غیب کو مانتے ہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب غیب کو مانتے ہیں آپ اور پھر خود اپنی عقل سے نہیں بلکہ کسی صادق کے کہنے پر مانتے ہیں. واہ واہ جی واہ واہ. اب جیسے خدا کو آپ نے مانا, کیسے مانا آپ نے؟ دنیا کی بڑی سے بڑی مثال آپ لا کے پیش کیجیے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ایک نبی صادق نے کہا ہے. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ نبی جس نے کبھی کوئی غلط نہیں کہا. آپ نے نتیجے میں جب توحید کو پیش کیا تو اس سے پہلے آپ نے یہی کہا کہ وہ جا کے وہاں پر جو صفا و مروہ کے پاس وہ پہاڑوں پر وہاں پر جانے کے بعد آپ نے بتا کے پہاڑ کی طرف کوئی ابو خبیث کی طرف بتا کے کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم اس کو مانیں گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے. تو آپ نے کہا کیوں مانیں گے؟ دیکھ تو نہیں رہے؟ کہا کہ اس لیے ہم مانیں گے کہ چونکہ آپ فرما رہے ہیں, ہم نے کبھی آپ کو کوئی بات غلط کہتے ہوئے نہیں دیکھا, تو ہم کو آپ کی صداقت پر بھروسہ ہے. تو جب آپ نے کہا کہ تو پھر مجھے جب تم ایسا سچا مانتے ہو اور میری ہر خبر کو صحیح ماننا چاہتے ہو, اس جو لشکر کے بارے میں خبر دے رہا ہوں اس کو بغیر دیکھے ماننا چاہتے ہو, تو دیکھو میں تم کو ایک اور اہم خبر کی بات, غیب کی بات بتا رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ خدا بھی ہے اور خدا بھی ایک ہے, اس کو مانو. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے صدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. ظاہر ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب آپ نے گویا یہ بات پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے, آپ کے غیب کو مانیں گے, اس لیے کہ آپ یعنی ابتدا جو ہوئی ہے اسلامی عقائد کی وہ عقیدہ غیب سے ہوئی ہے. یعنی گویا نبی نے غیب کا عقیدہ پیش کیا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں غیب کا عقیدہ تو ابتدا ہی اسلامی تبلیغ کی غیب سے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کو نبی کی صداقت پر یقین ہے تو یقیناً وہ غیب پر یقین ہوگا. اور یہیں پر ہے کہ کوئی اگر غیب پر یقین کرتا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, ورنہ خدا ہی کو نہیں مان سکتا ہے. اب اس کے بعد پھر نبی نے آگے دوسری چیزوں کی غیب کی خبر دی. آپ نے کہا فرشتے ہیں, وہ کیا, وہ بھی غیب ہیں. اب یہ دیکھیے جیسے جبرائیل ہیں, کہتے ہیں جبرائیل آتے تھے حضور اکرم پر اور آیت پہنچاتے تھے اور قرآن پہنچاتے تھے. یہ اس کو بھی جو ہے کیسے یقین ہے کہ جبرائیل آتے تھے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے مشاہدہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی یہی ہے کہ چونکہ نبی صادق نے کہا ہے, اس لحاظ سے اب آپ کو معلوم ہے نبی کی صداقت اتنی اہم ہے کہ اگر نبی کی صداقت ثابت ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا وجود بھی سمجھ میں آتا ہے, خدا کا وجود بھی سمجھ میں آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح سے حضور اکرم نے فرمایا کہ جنت ہے, حضور اکرم نے فرمایا کہ دوزخ ہے, تو وہ بھی اس کا بھی تعلق کہے سے غیب سے تو ہے. جی تو اب ہر چیز کو ماننا ہے, غیب کو ماننا ہے, لیکن کس لحاظ سے ماننا ہے؟ اس کو ماننا ہے جس کی تصدیق نبی نے فرمائی ہے. تو اب اگر کوئی بات نبی کہہ دیں کہ صاحب یہ ہے, اب جیسے انبیاء کو ہم جو مانتے ہیں اتنے انبیاء 1,24,000, تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو انبیاء کے بارے میں ہے اتنے سب کو جو مانتے ہیں, اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ صاحب آپ 1,24,000 کو مانتے ہیں, ان کے نام کیا تھے؟ 1,24,000 کے نام کسی کو نہیں معلوم ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا مطالعہ کرے اور نچوڑ ہے تو آپ کو ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف 28 انبیاء کے نام, صرف 28 پیغمبر ان کے نام معلوم ہیں. جی اب وہ اور پھر اگر پوچھے کہ ان کی والدیت کیا ہے,
وہ اس کے اندر بھی اشتباہ ہے کہ کون ہے کیا ہے، مگر نام کے لحاظ سے صرف 28 معلوم ہے۔ اب اگر یہ پوچھیں کہ صاحب آپ مانتے کتنوں کو ہے، کہا 1,24,000، اور اس میں سے نام صرف 28 کے معلوم ہے، تو کتنوں کو آپ جو مان رہے ہیں ان کے نام بھی نہیں معلوم ہے؟ تو 1,23,972 ایسے انبیاء ہیں، یعنی 123,972 صرف انبیاء، یعنی وہ انبیاء ہیں جن کے نام نہیں معلوم ہے جی۔ اچھا نام نہیں معلوم ہے، بلدیت اور وہ بھی نہیں معلوم، اور ان کی تاریخ پیدائش کا وہ بھی نہیں معلوم، کا مقام پیدائش وہ بھی نہیں معلوم۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ سب نہیں معلوم لہذا ہم نہیں مانتے، تو سارے اسلام کے فرقے کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں۔ تو کہا کیوں نہیں ہے جبکہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہیں 1,24,000 کو مانو؟ تو جواب یہی ہے چونکہ نبی صادق نے فرمایا ہے تو آپ کو ماننا ہی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ایک نبی صادق کے کہنے پر ہم 1,23,972 ایسے انبیاء کو مان رہے ہیں جس کا نہ نام معلوم، جس کی نہ ولدیت معلوم، جس کی نہ تاریخ پیدائش معلوم، نہ مقام پیدائش معلوم، تو اسی نبی کے کہنے پر ہم ایک ایسے امام کو کیسے نہیں مان سکتے ہیں جس کا نام بھی معلوم، جس کی ولدیت بھی معلوم، جس کی تاریخ پیدائش بھی معلوم، جس کی مقام پیدائش بھی معلوم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر یہی ہے کہ ہم جو ہمارے دور کے امام کو مانتے ہیں، یہ کسی رائٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں، یہ کسی مفکر کے کہنے کی وجہ سے نہیں، کسی فلسفی کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اسی نبی کے کہنے کی وجہ سے، کہ جس کے نبی کے کہنے کی وجہ سے ہم نے خدا کو مانا جی۔ تو اب اس میں یہی ہے، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں مجھے اس مقام پر ایک خطا یاد آ گیا کہ جہاں پر یہ ہے، اس کے ساتھ ہی پھر بعد میں اس کا اختتام پھر سے نعروں پہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کسی نے کہا کہ جو اہل بیت پر سب کچھ نثار کرتے ہیں، ہمارے بھائی نے بھی شاید ابھی پیش کیا تھا، اسی کو میں دوہرا، تو جو اہل بیت پر سب کچھ نثار کرتے ہیں اور نبی کی بات کا جو اعتبار کرتے ہیں، جو اہل بیت پر سب کچھ نثار کرتے ہیں، نبی کی بات کا جو اعتبار کرتے ہیں، ہر ایک کو یہ سعادت تو مل نہیں سکتی، انہی کی عید ہے جو انتظار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، ماجد بھائی اسی پر نعرے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ المہدی ٹی وی زندہ باد، ہماری سب ٹیم زندہ باد، خدا خوش رکھے۔ میں اسی کے ساتھ یہ دعا جو حضرت کے سلامتی کی ہے کرتا ہوں، آپ ہم سب مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. خاص طور سے میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ میرے مولا کی خدمت میں کہ مولا خاص طور سے اس غلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں اور مبارکباد پیش ہے اور شکریہ پیش ہے کہ آپ کا یہ غلام ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسی دن میں بھی پیدا ہوا ہوں، اس لحاظ سے یہ شرف ہے اور آپ ہی کا دن کا صدقہ ہے کہ میں اس راہ ہدایت پر باقی ہوں. اور یہی دعا ہے کہ مجھے اسی کی عزت عطا فرمائیے، صلاحیت عطا فرمائیے کہ میں آپ کو آپ کے دین کو، آپ کی معرفت کو، آپ کی ولایت کو سمجھ سکوں اور اس کو سمجھا سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد